عبداللہ عراق کا مشہور و معروف ڈاکو، پیشہ ور غارت گر، پیشہ ور قاتل، وہ ایک مہم سے پلٹا۔ جو مال لوٹا تھا وہ ایک جگہ جمع کیا، ساتھیوں کو اپنا اپنا حصہ دیا اور ان کو کہا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ وہ ساتھی عبداللہ سے کہنے لگے، اے ہمارے سردار، اب دوسری مہم پر کب روانہ ہونا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ دوسری مہم کی جب میں تیاری کروں گا تو آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا، ابھی آپ لوگ جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ عبداللہ اپنے گھر پر آیا، لیکن دل آج کچھ بوجھل بوجھل سا تھا عبداللہ کا۔ گھر پر آیا، اس نے کھانا وغیرہ کھایا اور لیٹ گیا۔ اب وہ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن نیند نہ آئے۔ اب عبداللہ کو کتنے دن نیند آنی تھی؟ آخر تو اس کے ضمیر پر بوجھ پڑنا تھا۔ جو ناجائز خون اس نے کیے تھے، جو لوگوں کا مال اس نے لوٹا تھا، جو لوگوں کی عزتیں اس نے پامال کی تھی، آخر تو ضمیر پر بوجھ بننا تھا۔ آج رات عبداللہ کو نیند نہیں آ رہی، بڑا پریشان کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتا رہا لیکن نیند نہ آئے۔ اچانک غیب سے اس کے دل کا پردہ کھلا، دل کی کھڑکی کھلی اور ایک آواز آئی کہ عبداللہ، کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ کب تک خون بہاتے رہو گے؟ کب تک ڈاکے مارتے رہو گے؟ جتنا بھی ظلم کر لو، جتنی بھی بربریت کر لو، جتنے بھی ڈاکے مار لو، آخر تو تجھے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس وقت سوچ اے عبداللہ کہ تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ جو تو نے غارت گری کی ہیں اس کا کیا جواب دے گا؟ جو لوگوں کو قتل کیا ہے اس کا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا؟ جب یہ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، فوراً گھبرا کر اٹھ گیا، تھوڑی دیر چارپائی پر بیٹھا، لیکن پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن پھر دوبارہ ضمیر کی یہی آواز کہ عبداللہ، اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تجھ پر رحم کر دے قیامت کے روز، شاید کہ اللہ تجھے بخش دے، اور اگر تو نے اپنے اعمالوں کو درست نہ کیا تو پھر تیرا ٹھکانہ خراب ہو جائے گا، تیری قبر بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گی، اور قیامت کے روز بھی اللہ رب الجلال تجھ سے لوگوں کا قصاص لے گا، اور جو تو نے لوگوں کا مال لوٹا ہے اللہ رب الجلال اس کے بدلے میں تجھے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ جب یہ ملامت کرنے لگا ضمیر عبداللہ کا تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فوراً اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ بار الہ، واقعی میں بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، بہت بڑا ڈاکو ہوں، میں نے واقعی لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کے مالوں کو لوٹا ہے، ان کی عزتوں کو خراب کیا ہے، اے بار الہ، واقعی مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ اور پھر روتا جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا جاتا کہ یا اللہ، اب میں اس گناہوں کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، یا رب میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر۔ روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں یہ فریادیں کرتا رہا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ جا کر اپنے دوست جعفر سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب وہ رات کے ٹائم ہی نکلا اپنے دوست جعفر کے گھر کی طرف، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس کا دوست بھی گھبرا گیا کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ جعفر نے کھولا، عبداللہ بھاگتا ہوا گیا اور جعفر کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو جعفر نے کہا عبداللہ سے کہ اے بھائی، کیا ہوا تجھے؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ اے میرے دوست، اب میرا دل بھر گیا ہے، ظلم کرتے کرتے، خون کرتے کرتے، ڈاکے مارتے مارتے اب دل اکتا گیا ہے، اور اللہ کے خوف سے میرا دل بھر گیا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اللہ رب الجلال تو مجھ پر قیامت کے روز بڑا سخت غضبناک ہوگا۔ یہ جعفر سے کہا اور اس سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو جعفر نے کہا کہ میرے بھائی، میں تو خود گناہگار آدمی ہوں، اب تم میرے پاس کیوں آئے ہو پھر؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے تو یہ تو بتا کہ میں خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو جعفر کہنے لگا میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں خدا تک پہنچنے کا راستہ؟ میں تو خود تمہاری طرح چور ہوں، ڈاکو ہوں، مجھے کیا پتا کہ خدا تک کیسے پہنچتے ہیں۔ لیکن البتہ جعفر نے کہا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے بعض لوگوں سے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کو مرشد کامل تلاش کرنا ہوگا۔
تو تم بھی اے عبداللہ کوئی مرشد کامل تلاش کرو. جب تم مرشد کامل تلاش کر لو گے تو وہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ مرشد کامل تمہیں رب تک پہنچا دے گا. یہ عبداللہ نے سنا تو عبداللہ جعفر سے کہنے لگا کہ اے جعفر، اب وہ مرشد کامل مجھے کہاں ملے گا؟ تو جعفر نے کہا کہ کوشش کرو، ڈھونڈو، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے تو مرشد کامل کیوں نہیں ملے گا؟ جا کر ڈھونڈو باہر، کوئی نہ کوئی تمہیں مرشد کامل ملے گا. عبداللہ کو جب یہ کہا تو عبداللہ کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی، اس کی مایوسی کچھ کم ہوئی. وہ عبداللہ جعفر سے مل کر گھر لوٹا اور لوٹ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز ختم کی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ میں تجھ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. میرا دوست یہ کہتا ہے کہ مرشد کے بغیر تجھ تک میں نہیں پہنچ سکتا، تو اے بار الہ، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی مرشد کامل عطا کر دے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور تجھ تک پہنچ جاؤں. یہ دعا کرتا رہا اور روتا رہا. کافی دیر کے بعد اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اے عبداللہ، گھر کے اندر ہی بیٹھے رہو گے تو مرشد کامل کیسے ملے گا؟ جاؤ، تم شہر کے چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پر جو سب سے پہلا شخص آئے اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، وہ تیرا مرشد کامل ہوگا. یہ دل کے اندر خیال پیدا ہوا. عبداللہ گھر سے نکلا، گلیوں سے گزرتا ہوا، رات کو ہی شہر کے چوراہے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس انتظار میں رہا کہ اللہ رب الجلال کسی مرشد کامل کو بھیجے گا. اب عبداللہ انتظار کر رہا ہے تو عبداللہ نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی شخص آ رہا ہے. تو عبداللہ نے جب اس شخص کو دیکھا، اس نے منہ ڈکا ہوا تھا، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی. عبداللہ سمجھا کہ کوئی مرشد کامل ہے، فوراً ہی اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ میرے مرشد کامل ہیں، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیجئے اور مجھے اپنا مرید کیجئے اور مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے. یہ کہا اور عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بھائی، تم نے غلط آدمی کو پکڑا ہے، میں تو کوئی مرشد نہیں ہوں، میں تو رات کا سیاح ہوں. تم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، میں مرشد کامل نہیں ہوں، میں تجھے اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، کسی اور کو ڈھونڈو. لیکن عبداللہ اس شخص کو چھوڑے ہی نہ، پکڑے رکھے. عبداللہ کہنے لگا نہیں، آپ ہی مرشد کامل ہو، آپ ہی مجھے رب تک پہنچاؤ گے، اس لیے پہلے مجھے اپنا مرید کرو. اس آدمی نے بہت سمجھایا، حتیٰ کہ اس آدمی نے کہا کہ اے عبداللہ، میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے جا رہا ہوں، میں مرشد کامل کوئی ہوں، تم مجھے چھوڑو، کسی اور کو تلاش کرو، میرے چکر میں رہو گے تو تم تو راستے سے بھٹک جاؤ گے. لیکن عبداللہ ضد کر بیٹھا کہ نہیں، تم ہی مرشد کامل ہو، بس مجھے آپ بیعت کر لو اور پھر میرے رب تک مجھے پہنچا دو. اب جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں مرید کرتا ہوں. اب اس شخص نے عبداللہ کو مرید کر لیا اور مرید کر کے کہنے لگا عبداللہ سے کہ عبداللہ، اب مرید پر ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی ہر بات کو مانے. عبداللہ کہنے لگا جی حضور، بالکل فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے عبداللہ، اب میرا حکم یہ ہے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہاں پر ہی رہنا، یہاں سے نہیں جانا. جب میں واپس آؤں گا تو تجھے رب تک پہنچا دوں گا. یہ کہا، اس نے تو جان چھڑانے کے لیے کہا تھا، لیکن البتہ عبداللہ نے پھر ان کے دامن کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے مرشد کامل، میں آپ کا یہاں پر انتظار کروں گا. اب وہ شخص تو چلا گیا. وہ واقعی چور تھا، وہ تو چوری کرنے جا رہا تھا، لیکن جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا. اب وہ شخص تو چلا گیا. اب یہاں پر عبداللہ بیٹھ کر شہر کے بیچ چوراہے میں انتظار کر رہا ہے. جب پورا دن بیٹھا رہا تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ یہ شخص کیوں بیٹھا ہوا ہے. لوگ آئے اس کے پاس پوچھنے کے لیے، کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا مرشد میرا کامل آئے گا، مجھے یہاں پر بٹھا کر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو تجھے خدا تک پہنچا دوں گا، اس لیے میں اپنے مرشد کامل کا انتظار کر رہا ہوں. تو لوگ ہنسے اس کی بات پر، کہنے لگے کہ یہاں پر تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں، اس چوراہے سے گزر کر جاتے ہیں بہروپیہ، پتہ نہیں کون تمہارے پاس آیا
اب وہ پتہ نہیں آئے گا بھی نہیں آئے گا اور تم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ حتیٰ کہ دوپہر ہوئی، شام ہوئی، جب رات آ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابھی تک اس چوراہے پر ہی کھڑا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ عبداللہ، اس کو آنا ہوتا تمہارے مرشد کو تو وہ آ جاتا، لیکن لگتا ہے کہ تمہارا مرشد نہیں آئے گا، تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ نہ مانے، اس نے ضد پکڑ لی اور ایک ہی آواز لگاتا کہ میں اپنے مرشد کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے مرشد کا انتظار کر رہا ہوں، میرا مرشد کامل آئے گا، میرا مرشد کامل آئے گا۔ یہ آوازیں لگانے لگ گیا۔ اب جب لوگوں نے اس کا عشق دیکھا، اس کا جذبہ دیکھا، تو آہستہ آہستہ جو لوگ تھے اللہ والے وہ بھی اس کے قریب آنے لگے اور ایک رش ہو گیا عبداللہ کے پاس۔ لیکن عبداللہ نے اس جگہ کو نہ چھوڑا۔ جب کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، لیکن وہ عشق کا ایسا پکا، دھن کا ایسا پکا کہ ہر وقت یہ آواز لگاتا رہتا، اے میرے مرشد کامل، تم کب آؤ گے اور مجھے خدا تک کب پہنچاؤ گے؟ جب رات ہوئی، کئی دنوں کے بعد تمام لوگ تو سو گئے، عبداللہ رات کو بھی جاگ رہا ہے اور اس انتظار میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی کسی پہر میں میرا مرشد کامل آ جائے۔ اب وہ عبداللہ جاگ رہا ہے، تمام لوگ سو رہے ہیں۔ تو عبداللہ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت، حسین و جمیل، سفید داڑھی، سفید لباس، نورانی وجہ شخصیت جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسے ہی عبداللہ کے پاس وہ نورانی شخصیت پہنچی، عبداللہ اس کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا کہ یہ تو سراپا ملکوت ہے۔ تو اس نورانی شخصیت نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ، تم اس چوراہے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ میں اپنے مرشد کامل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نورانی شخص نے کہا، اے عبداللہ، تمہارا مرشد نہیں آئے گا، اس کو تو خود ہی کسی مرشد کی ضرورت ہے، اس لیے تم اس کے چکر میں نہ رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن عبداللہ نے کہا کہ اے وجیح شخصیت، تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو کہ جو مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ تو وجیح شخصیت نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ جب یہ کہا تو عبداللہ قدموں کے اندر گر گیا اور کہا کہ حضور دیکھیں میں کتنا بابرکت ہوں کہ مجھے مرشد کامل ایسا ملا کہ اس کے صدقے میں مجھے آپ کی زیارت ہو گئی، اور اگر میرا مرشد کامل نہ ہوتا تو شاید آپ کی زیارت ہی مجھے نہ ہوتی۔ تو حضرت خضر نے اس کو سمجھایا کہ تیرا مرشد جو ہے وہ مرشد نہیں ہے، وہ تو چور ہے، وہ تو چوریاں کرتا ہے، تمہارا کیسے مرشد ہو سکتا ہے؟ اس کو تو خود کسی راہ کی ضرورت ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہے، وہ تمہارا مرشد نہیں بن سکتا، اس ضد کو چھوڑو، اے عبداللہ اس چوراہے کو خالی کر دو۔ لیکن عبداللہ بضد رہا، کہا کہ آپ حضرت خضر تو ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ حضرت خضر ہیں، لیکن آپ کی زیارت مجھے کس وجہ سے ہوئی؟ میرے مرشد کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا میں مرشد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا مرشد آئے گا اور اب مجھے اپنے رب تک مجھے پہنچا دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جب دیکھا کہ عبداللہ نے اپنی ضد پکڑی ہوئی ہے اور یہ اپنے عشق میں ڈٹا ہوا ہے، اس کا جذبہ سچا ہے، تو حضرت خضر نے کہا کہ پھر یہی ہوگا کہ چور کو بھی ولی یا ابدال بنانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کی مشیت میں کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا اور آپ رخصت ہو گئے۔ عبداللہ اسی چوراہے پر بیٹھا ہے، روز نعرے لگاتا ہے کہ میرا مرشد آئے گا، میرا مرشد آئے گا، میرا مرشد آئے گا، یہ روز نعرے لگا رہے ہیں۔ اب وہ شخص کہ جو ٹکرایا تھا عبداللہ سے، اس نے کیا کیا؟ اس نے بغداد کے اندر، کیونکہ وہ چور تھا، اس نے یہ معلوم کرایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ بغداد کے گھر کے باہر سب سے زیادہ گاڑیاں کس گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ چور گیا پہلے دیکھنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک عالی شان جو ہے وہ گھر ہے، اس کے باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، سواریاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ تو اس چور نے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کون رہتا ہے؟ تو کسی نے کہا یہاں پر تو دو جہانوں کا سردار ہے اور تمام مخلوق اس کے قدموں میں بیٹھتی ہے،
وہ ایسا سردار ہے کہ اگر مٹی پر نظر کر دے تو وہ سونا بن جائے، وہ ایسا سردار ہے کہ وہ ریت کو اگر کہہ دے چاندی تو وہ چاندی بن جائے، اور ایسا پیسے والا ہے کہ نیچے اس کے گھر کے دریا بہتے ہیں پیسوں کے۔ جب یہ تعریف کی تو وہ چور کہنے لگا واقعی کوئی عظیم الشان پیسے والا ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا۔ تو اس نے اب یہ پروگرام بنایا کہ میں رات کو اس گھر کے اندر چوری کروں گا، اور اس چور کا نام تھا یحییٰ۔ اب رات کو اس نے پروگرام بنایا، اور جب سناٹا چھا گیا، لوگ سو گئے، تو وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو یحییٰ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سواریاں تو اتنی عالی شان کھڑی ہوئی تھی گھر کے باہر، اور بڑے بڑے لوگ اس گھر کے اندر جا رہے تھے، لیکن اس گھر میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، سامان ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، جب سامان اس کو کچھ نظر نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ چلو میں نے سنا تھا کہ وہ مالک اس کے گھر کی مٹی بھی سونا اور چاندی بن جاتی ہے، تو میں اس مٹی کو ہی تھوڑا سا اٹھا لوں۔ جو تھوڑی سی مٹی ہی اٹھانے لگا گھر کی، تو اس کی آنکھوں کے اندر سے بینائی ختم ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ میری بینائی آنکھوں کی ختم ہو رہی ہے، اور جب وہ اٹھا اور جانے لگا تو اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ اب وہ شخص ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگ گیا کہ یا بار الہ، میں کس مصیبت کے اندر پھنس گیا، ایک تو میرے مال کچھ ہاتھ نہیں آیا، اوپر سے میری آنکھیں بھی چلی گئیں۔ اب وہ کونے میں ہی بیٹھ کر رونے لگا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر تو وہ ہے کہ جو تمام ولیوں کا سردار ہے، جو غوثوں کا غوث ہے، ابدالوں کا ابدال ہے، نیکوں کا نیک ہے، اور غریبوں کو امیر کرنے والا ہے، امیروں کو اور امیر کرنے والا ہے، گناہ گاروں کو شفا یابی دیتا ہے، گناہ گاروں کو توبہ کے راستے پر لگاتا ہے، غیر مسلموں کو مسلم بناتا ہے، جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو حضرت غوث پاک اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سلام جیسے ہی حضرت غوث پاک نے پھیرا، اب وہ یحییٰ چور تو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت غوث پاک نے تہجد کی نماز پڑھی تو رجال الغیب آئے، اور انہوں نے ابدالوں کا کہا کہ اے غوث پاک، اب ابدال حاضری چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اب ابدال آئے تو حضرت غوث پاک کو رپورٹ پیش کی کہ فلاں علاقے کا ابدال انتقال کر گیا ہے، اب اس کی جگہ پر کسی اور کو ابدال منتخب کرنا ہے، آپ کس کو چاہتے ہیں کہ کس کو منتخب کیا جائے؟ اس کو منتخب کر دیں تاکہ وہ اس علاقے کے اندر چلا جائے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے ولی ہیں، ان کی نظر سے کیا پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ آپ نے آواز دی کہ ایک کونے میں چھپے ہوئے نوجوان باہر نکل آؤ۔ جب یحییٰ نے یہ آواز سنی تو فوراً روتا ہوا آیا، حضرت غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور، میں تو آپ کی آواز سن کر آپ تک پہنچا ہوں، آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں، میں تو آپ کے گھر میں چوری کے ارادے سے آیا تھا کہ کچھ مجھے مل جائے گا، یہاں پر ملا تو کچھ بھی نہیں، البتہ میری آنکھیں چلی گئیں۔ تو اے غوث پاک اب رحم فرمائیں، مجھ پر کرم فرمائیں، میری غلطی کو معاف فرمائیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ تو میرے در سے محروم جائے گا؟ میں تجھے محروم نہیں لوٹاؤں گا، تجھے کچھ دے کر ہی عطا کروں گا، اور کچھ دوں گا اور ایسا عطا کروں گا، ایسا تجھے دوں گا کہ تو آخری دم تک یاد رکھے گا کہ کس سخی گھرانے سے میرا پالا پڑا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس یحییٰ کی آنکھیں درست ہو گئیں، وہ دیکھنے لگ گیا۔ جب اس نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت کی تو فوراً حضرت کے قدموں کے اندر گر گیا۔ تو حضرت غوث پاک نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اے یحییٰ، اب تو جا، تجھے فلاں علاقے کا میں نے ابدال بنا دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث پاک نے اس کو کہا، یحییٰ کی حضرت غوث پاک کی نظر ملی، حضرت غوث پاک نے ایک ہی نظر میں یحییٰ کو جو چور تھا اس چور سے ابدال بنا دیا۔ اب اس یحییٰ کو ابدالی ملی تو حضرت غوث پاک نے فرمایا فلاں علاقے کے اندر چلا جا۔
اب یہ اس کو ابدالی مل گئی، ڈیوٹی مل گئی، اب یہ چور ابدال بن چکا تھا، گناہوں سے توبہ کر چکا، اللہ کی راہ پر آ چکا، اب یہ اس علاقے کے اندر واپس آنے لگا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، تو اس یحییٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیوں رش لگا ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک عبداللہ نامی دیوانہ ہے، وہ ہر وقت یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ میرا مرشد کامل آئے گا، میرا مرشد کامل آئے گا، میں اس کے انتظار میں ہوں اور وہ مجھے خدا سے ملائے گا۔ تو یحییٰ نے جب یہ سنا تو یحییٰ نے فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اپنی زندگی میں کہ اس چوراہے پر تو میں ہی ایک رات گزرا تھا اور ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے مرید کر لیا تھا، شاید یہ وہی عبداللہ ہے۔ تو فوراً ہی یحییٰ کے دل کے اندر جب یہ خیال آیا اور آپ سمجھ گئے تو فوراً مجمع کو چیرتے ہوئے عبداللہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اے عبداللہ دیکھ تیرا مرشد کامل آ گیا۔ جب عبداللہ نے دیکھا اپنے مرشد کامل کو تو فوراً سینے سے لگ گئے اور عبداللہ نے کہا کہ اے مرشد کامل تم مجھے اللہ تک پہنچا دو، تم مجھے اللہ تک پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں تجھے اللہ تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ تیری ضد نے اور تیرے شوق نے مجھ چور کو ابدال بنا دیا، تو اب میں ابدال بن گیا ہوں، اب میں تجھے خدا تک پہنچاتا ہوں۔ تو دیکھیں جذبہ اگر سچا ہو تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر جذبہ سچا ہو تو مرشد کامل بھی مل جاتا ہے، اگر جذبہ سچا ہو تو پتھروں سے پانی بھی نکل آتا ہے، اگر جذبہ سچا ہو تو پھر خدا بھی مل جاتا ہے۔